اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت کی کنٹینیوشن کے ساتھ پارہ نمبر 21 پڑھتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں 3 اہم چیزوں کے بارے میں ذکر ہو گیا۔ ایک تو تلاوت قرآن، تلاوت کتاب، دوسروں کو سنانا، دوسرا نماز کا قیام جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور تیسری چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے نزدیک تمہارے اعمال سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند، تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے بڑھ کر اور اس سے بھی بہتر ہے کہ کل تم اپنے دشمنوں سے ملو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو، یعنی جنگ و جدال۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا اللہ کا ذکر، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے، تو یہ تو اور ہی زیادہ شرف کی بات ہے۔ بہرحال تینوں چیزوں کی اہمیت ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کرنے کی بات آ گئی۔ پھر وہ مشرکین مکہ یا وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے اور عذاب کے مطالبے کرتے، ان کے لیے بھی ذکر آ گیا کہ جلدی نہ مچائیں کہ اگر وہ اچانک آ گیا تو پھر ان کو تو شعور بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ کفار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو جہنم تو ان کو گھیرے ہوئی ہے۔ پھر کچھ آیات میں اہل ایمان کو جنت کی ترغیب دلائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ سورہ کے آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، اللہ کے راستے پہ اسٹرگل کریں، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح شام گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سورۃ الروم۔ اس سورت کے کلام کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے، اور یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ ہے، مگر چند سال نہ گزرنے پائیں گے کہ پانسہ پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب ہوگا۔ اس تمہید سے یہ مضمون نکلا کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ اور انسان چونکہ یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اپنے غلط تخمینے لگا لیتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر لے اور اسی بنیاد پر اپنے پورے سرمایہ حیات کو داؤ پر لگائے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اکثر لوگ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ صرف ظاہری عقل سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہری آنکھ سے، بس اسی پہ ہی توجہ رکھتے ہیں، باقی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت 2 بڑی قومیں تھیں، ایک ایران یعنی فارسی لوگ آتش پرست جو مشرک ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے تھے، اور دوسرے رومی تھے جو عیسائی تھے اور مسلمان اہل روم کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ تو رومی مغلوب ہوئے تو مسلمانوں کو رنج ہوا، اللہ نے خوشخبری دے دی، چند سال بعد فتح کی، تو 9 سال بعد رومیوں نے فتح پائی۔ ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم وغیرہ کے بیان کے مطابق ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے یہاں پر بتایا گیا نا کہ مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 21 سے آنورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا، جس میں اپنی ہی جنس کے زوج اور اس سے تسکین اور مودت اور رحمت کے تعلق کا ذکر ہوا، آسمان و زمین کی تخلیق اور زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کا ذکر ہوا کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی رنگا رنگی ہے،
اور پھر رات کے وقت اور دن کے وقت کے جو کام ہیں، یعنی رات کو سونا، دن کو کام کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی نشانیاں بتائی گئی کہ کس طرح سے خوف اور لالچ کا سا منظر ہو جاتا ہے جب بجلی چمکتی ہے، بارش برسنے کی امید اور بجلی کے گرنے کا خدشہ، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو بس امید اور خوف کے بیچ میں یہ منظر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارش برسا کر پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں بھی بہت نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کے اللہ کے حکم سے قائم ہونے میں بہت نشانیاں ہیں، اور یہ آسمان و زمین میں جب اللہ حکم دے گا تو پھر اس سے سب باہر نکل آئیں گے، یعنی اللہ کے لیے کسی کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں، اور ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطیع فرمان ہے۔ پھر کچھ آیات کے بعد دوبارہ کچھ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دے کر ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں چلتی ہیں اور امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی، پھر کشتیاں چلیں گی، اللہ کا لوگ فضل تلاش کریں گے، تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کی نشانی ہیں تاکہ لوگ شکر گزار بنیں۔ پھر ہیومن سائیکل بھی بتا دی کہ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف یعنی کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو اتنی کمزوری کی حالت سے دوبارہ انسان کو قوت بخشی، تو اس لیے کہ اس سے اچھے عمل کرے، اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی تم کو دشمن ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، یا ان کی بہتان و افتراء کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ، ان کی پھپتی اور تان اور تضحیک و استہزاء سے تم پست ہمت ہو جاؤ، یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلموں سے تم ڈر جاؤ، یا ان کی لالچوں سے تم پھسل جاؤ، اور اس کے بجائے وہ تم کو اپنے مقصد کے شعور میں اتنا ہوش مند، اپنے یقین و ایمان میں اتنا پختہ، اور اس عزم میں اتنا راسخ، اور اپنے کریکٹر میں اتنا مضبوط پائیں کہ نہ کسی خوف سے تمہیں ڈرایا جا سکے، نہ کسی قیمت سے تمہیں خریدا جا سکے، نہ کسی فریب سے تم کو پھسلایا جا سکے، نہ کوئی خطرہ یا نقصان یا تکلیف تمہیں اپنی راہ سے ہٹا سکے۔ یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کے کلام بلاغت نظام نے ذرا سے فکرے میں سمیٹ دیا ہے کہ بے یقین لوگ تم کو ہلکا نہ پائیں۔ اب اس بات کا ثبوت تاریخ کی بے لاگ شہادت دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر ویسے ہی بھاری بھرکم ثابت ہوئے جیسا کہ اللہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاری بھرکم دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا ایمان اور یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ سورہ لقمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ اور نیکوکار کون ہیں؟ ان کی صفات بتائی گئیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر اور فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں ایک مضمون آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہری ہیں۔ اچھا مستہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور کفار کی ساری جو دشمنی تھی یا ان کی ساری کوششیں تھیں، اس کے باوجود جب دین حق پھیلتا جا رہا تھا تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ ٹھہرو ذرا، میں اس بات کا علاج کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں شروع کی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹائے اور ان کہانیوں میں وہ کھوئے رہے۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے گانے والی لونڈیاں بھی خرید لیں۔ وہ جس کے متعلق سنتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو اس پر وہ لونڈی مسلط کر دیتا اور کہتا کہ اسے کھلا پلا گانا سنا تاکہ یہ تیرے ساتھ مشغول رہے اور اس طرف سے یعنی دین حق سے اس کا دل ہٹ جائے۔ یہ چال تھی جو اس نے چلی، جو پچھلے قوموں کے لوگ بھی چلتے آئے تھے، اس قسم کی چالیں۔
تاکہ لوگوں کو کھیل تماشے میں مشغول کر کے دین حق سے دور کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد کیا ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اور بھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اس سے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں، تو بہرحال گانا بجانا، اس سے متعلق ساز و سامان، آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف کے کام سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تو خود تو اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جائیں تو وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے سنائی کچھ نہیں، اس کے کانوں پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی وہ ایک رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے بہت سخت۔ پھر آسمان و زمین کی شاندار تخلیق اور ہر طرح کے نباتات کو بیان کر کے بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تمہارے شریکوں نے بھی کچھ تخلیق کیا ہے؟ تو ظاہر ہے نہیں کیا، تو اللہ کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ۔ اس کے بعد سورہ کا مین ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ جس پر سورت کا نام ہے۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے وہ سب یہاں بیان کی گئیں، اور یقیناً یہ بہت قابل قدر ہیں، اسی لیے یہاں پر ان کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ تو جہاں لہو الحدیث جیسی بیکار چیز سے بچنے چاہیے اس کا ذکر آ گیا، تو وہاں پر اب حکمت کی بات بھی آ گئی کہ یہ اچھی باتیں یا اچھی نصیحتیں جو یہاں پر اب بیان کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آ گئی نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر گزار رہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی حکمت اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہو، اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، گناہ، ناشکری، مایوسی اور بہت ساری برائیوں سے وہ بچتا بھی ہے۔ تو ابتدا ہی شکر ہے، اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا بھی الحمد سے ہے نا، الحمدللہ۔ ان ادر ورڈز کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوں گے تو سکسیزفل ہوں گے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ شکر گزار ہونا، نعمتوں پر نظر رکھنا، اپنی نعمتوں پر نظر رکھنا اور اس کا شکر گزار رہنا۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی، اس میں سب سے پہلی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وہ اگر شرک کے بارے میں البتہ کہیں کہ شرک کرو تو پھر وہ نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ دنیا کا معاملہ اچھا رکھنا، یعنی ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن ان کے کہنے پر کفر کبھی نہ کرنا، رستہ وہی اختیار کرنا جو رسول کا رستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور جو بھی بات پہنچے، کوئی اگر پریشانی ہو تو اللہ کی خاطر صبر کرنا، یہ سب ہمت کے کام ہیں۔ اور گال پھلا پھلا کر اکڑ اکڑ کر زمین پر نہ چلنا، کیونکہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اپنی آواز میں میانہ روی رکھنا، یعنی بہت لاؤڈ یا بہت ہی پست نہیں بلکہ نارمل وائس میں بات کرنا، یہ بھی ایک بہت اچھی تمیز سکھائی، کیونکہ بدترین آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہ بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے اور بہت ہی تیز قسم کی اس کی آواز ہے۔ تو اپنی آواز مناسب رکھنا، یہ کتنی اچھی حکمت سکھائی۔ اور سورت کے آخر میں بتایا سب انسانوں سے خطاب کر کے کہ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ، اس سورہ کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب، اس سورت میں 3 اہم واقعات زیر بحث ہیں۔ ایک غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا، دوسرے غزوہ بنی قریظہ جو ذی-قعدہ 5 ہجری میں پیش آیا، اور تیسرے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذی-قعدہ میں ہوا۔ ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔
پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سورہ میں بہت سے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عربوں کے ہاں جو قانون زہار تھا اس کی نفی کی گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عربوں کے ہاں یہ بھی ایک قانون تھا کہ لے پالک یا منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح اہمیت دی جاتی تھی اور وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا تھا، اس کا بھی انکار کیا۔ اور اسی رسم کو توڑنے کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی بھی جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے یا جس کو منہ بولا بیٹا بنایا گیا ہے، اس کو والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس کی ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام نہیں ڈالا جا سکتا، یعنی والد کا نام اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو جس کا والد ہے وہی رہے گا۔ جیسے کہ اس دور میں زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے لوگ، تو اس بات کی بھی اصلاح کر دی گئی کہ وہ زید بن حارثہ ہیں، ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ پھر کچھ غزوہ احزاب کی تفصیل آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شدید آزمائش کے وقت میں مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائی اپنے لشکروں کے ذریعے، اور بہت سارے موقع پر جہاں جنگ کا ذکر آتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر کے بتا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ حالات ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے جنگ صرف ایک جنگی امتحان نہیں تھا بلکہ ایمان کا بھی امتحان تھا ہر موقع پہ، تو منافقین کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے ایسے۔ پھر سارا جنگ کا تذکرہ کرتے کرتے ایک بہت ہی خوبصورت آیت آ گئی، آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو بہت ہی پیاری آیت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، ہر فالوور کو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو آیت آئی نا تو غور کرنے کی بات ہے کہ پیچھے جنگ احزاب کا سارا ذکر ہے جس میں منافقین کی بات آ رہی ہے کہ وہ کیسی بہانے بازیاں کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لوگ جنگ میں نہ جائیں، یہاں بیٹھیں، اسی میں ان کی بچت ہے، یا کہ وہ اور بہانے بازیاں کرتے تھے کہ وہ انہیں جنگ نہ لڑنی پڑے۔ تو اس موقع پر جب اتنا سارا ان کا پروپیگنڈا بھی اوپر سامنے آ رہا ہو تو عام مسلمان کے لیے ایک بتا دی گئی رہنمائی کہ تمہارے لیے یہ لوگ رہنمائی نہیں ہیں، یہ لوگ قابل عمل نمونہ نہیں ہیں، نمونہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے جس کو فالو کیا جائے۔ اور موجودہ دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور پھر اہل ایمان کا حال بھی بتا دیا گیا کہ وہ منافقوں کی طرح باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ غزوہ احزاب میں ان کے ایمان اور بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے ہیں۔ پھر پارے کے آخر میں آیت تخییر کا ذکر ہے، اس کے بعد 22واں سپارہ شروع ہوتا ہے اسی سورہ کی کنٹینیوشن کے ساتھ، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یہ جو دوہرے اجر کی بات ہے نا، ہر انسان جو عمل کرے گا اس پہ اسے اجر ہے، لیکن یہاں ازواج مطہرات کی بات ہے کہ وہ اگر نیک عمل کریں گی تو ان کو دگنا اجر ملے گا، کیونکہ ان کا سٹیٹس یہ ہے۔ گناہ پر اگر گناہ کریں تو دوہرے عذاب کی وعید ہے، اور اگر نیکی کریں تو دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں بلند مرتبے پر فائز کرتے ہیں وہ بالعموم لوگوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رولز ایسے ہیں۔ پھر عورتوں کی تربیت کی گئی، بات کرنے کے امور سکھائے گئے کہ اس طرح کی اٹریکٹیو وائس بنا کر نہ بات کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نیگیٹو قسم کی اٹریکشن پیدا ہو۔ پھر اپنے گھروں میں رہنے کو پسند کریں اور جاہلیت کی طرح اپنی سج دھج نہ دکھاتی پھریں، اور نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ اور یہ حکم جو ہے نا سارا اس آیت میں 33 میں، یہ بنیادی طور پر ازواج مطہرات کو دیا گیا اور ان کی تعلیمات سے امت کی عورتوں کو سکھایا گیا، اور یہ بھی انہیں بتایا گیا کہ جو کچھ بھی ان پر آیات اللہ کی تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی جو باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کرتی رہیں۔ پھر اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی نیک اعمال ہو، کوئی مرد کرے یا عورت، جب وہ صاحب ایمان ہوگا تو اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کو اجر ملے گا اور عورتوں کو نہیں ملے گا، جو بھی کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ہونے کا بھی اعلان ہوا ہے۔
پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے امور کا تذکرہ آیا، احکامات آئے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر 53 آیت میں بلا اجازت نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ تھوڑے سے مینرز اس بات کے سکھائے گئے کہ اگر وہ آداب اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ بلائیں تو جاؤ اور کھانا کھا کر واپس آ جاؤ، لیکن اگر وہ کھانے پر مدعو نہ کریں یا کھانا پر مدعو کریں اور کھا چکے ہو تو پھر وہ واپس پلٹ آؤ تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہیں پر ازواج مطہرات کو امہات المومنین قرار دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محترم مائیں ہیں ساری امت کی۔ پھر وہ مشہور آیت بھی آتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود بھی اور سلام بھی دونوں بھیجنے کا حکم ہے، پسند کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے، اور جب باقی مخلوقات درود بھیجتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اور بہت سے اس میں فضائل آتے ہیں، جس میں اسے ایک یہ بھی دیکھ لیں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور مجھ پر اس نے درود نہیں بھیجا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، یا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فرمایا گیا یا ایھا النبی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کیا کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ سب سے مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو یہاں پر پردے کی آیات ہیں، مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب باہر نکلیں، اور اس سے امید ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائے، یعنی کہ یہ لباس انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ ایک حیادار مومن عورت ہے۔ مومن عورت کا اس نے لباس پہنا ہوگا تو وہ مومنہ سمجھی جائے گی نا، تو اس سے وہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ ایک عورت ہے جو صرف کسی ضروری کام کے لیے گھر سے نکلی ہے، بلا وجہ باہر گھومنے پھرنے والی نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا نا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کسی سجدھج دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی ضرورت کے تحت ہی آئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بین نہیں ہے، ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن دین کے تقاضے پورے کر کے نکلیں گے تو یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات ہی بتاؤں کہ جو لوگ چہرے کا بھی پردہ کرتے ہیں اور حجاب کرتے ہیں پراپر، اللہ کی ان آیات پر بھی عمل کرنے کی ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو بعض اوقات کچھ نہ عمل کرنے والے یا تھوڑے سے شرارتی موڈ والے کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی کہ اس نے پردہ بھی نہیں کیا ہوا، یا کوئی کھانا کھا رہا ہے یا کچھ بھی، تو ایسے موقع پر سوچتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا جی، اور یا آج کل تو ماشاءاللہ سے تصویر بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس فیسلٹی ہاتھ میں ہی موجود ہوتی ہے، تو اس سے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی سوائے امیچورٹی شو ہونے کے، کیونکہ جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نا کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، تو پہچان لی جائیں جب ایک عورت نے پردہ ہی کیا ہوا ہے، اور اگر وہ کسی ضرورت کے تحت کچھ کھا رہی ہے یا کبھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کی نظر اس پر پڑ گئی ہے، تو اس سے اس عورت کے پردے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پہچان لی جاتی ہے کہ وہ تو باپردہ ہے۔ کسی ضرورت کے تحت اگر وہ کچھ کھا رہی تھی یا کچھ بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نے دیکھ لیا تو اس دیکھنے والے کا اب کام ہے کہ وہ اپنی نگاہ اور جھکا لے۔ پھر کچھ منافقین کے حالات بھی بتائے گئے اور ان کی صفات مزید کھول کے بتائی گئیں، کچھ جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آخر میں فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم بات انسانوں سے فرمائی،
انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو انسان آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ساری صورت کا ایک طرح سے خلاصہ کہ یہ جو اختیار کی امانت انسان کو ملی ہے تو وہ بدلہ بھی اس کو ملے گا، اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد سورت سبا، اس صورت میں کفار کے اور اعتراضات کا جواب دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر اور خود آپ کی نبوت پر زیادہ تر طنز و تمسخر اور بےہودہ الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی اس کے اندر جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے بھی بیان کیے گئے اور تاریخ کی یہ دونوں مثالیں سامنے موجود رکھی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں اور شوکت و حشمت عطا کی جو پہلے کم ہی کسی اور کو ملی ہے، مگر یہ سب کچھ پا کر بھی ان میں غرور و تکبر نہیں آیا اور اللہ کے شکر گزار بندے رہے۔ دوسری جانب سبا کی قوم جسے اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو پھول گئی اور آخرکار اس کا انجام پارا پارا ہو گئی۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید اور آخرت کی یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر یہی موضوع ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ فاطر بھی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں تمام انسانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ تمہارا خالق ہے اس کو پہچانو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کا کفران نعمت نہ کرو۔ پھر تمام انسانوں کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ اس دھوکے کی دنیا سے اور شیطان کے دھوکے سے بچو کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آیت 16-17 میں بھی تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم سب ہی اللہ کے آگے فقیر ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، آپ سے آپ تعریف والا ہے۔ اگر تم سب کو چاہے تو ہٹا کر کچھ اور مخلوق لے آئے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا۔ جو یہاں سے بندوں کی عاجزی اور اللہ کا رب ہونا اور زیادہ واضح ہوا کہ سبھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہی ہے۔ سورہ کے آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 23ویں پارے سے ہم آغاز کریں گے کل، لیکن تھوڑا سا حصہ سورہ یاسین کا ہم اس پارے کا بھی ڈالیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔